لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق علیہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسری چیز نماز کو قائم کرنا. تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا. چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا. اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہر انسان کی چاہت ہے کہ اپنے اللہ کو کسی نہ کسی طرح میں راضی کروں. تو بدن سے راضی کرنا وہ روزے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، نماز کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، اور ایک اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے اپنے مال سے اللہ کو راضی کرنا. اب جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، نماز بھی ہم نے پڑھ لی، روزہ بھی ماشاءاللہ سب نے رکھا ہوا ہے، حج جس کو اللہ توفیق دیں گے اس پر فرض ہوگا وہ کر لے گا. اب ایک رکن جو باقی رہ گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں ہی عرض کرنا ہے. دیکھیں زکوٰۃ اتنا اہم رکن ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک ہے زکوٰۃ کا نہ دینا، ایک ہے زکوٰۃ کو نہ ماننا. ایک بندہ کہتا نہیں زکوٰۃ دینی تو چاہیے، بس میں سستی ہے میں نہیں دیتا، گناہ ہے اللہ معاف کر دیں گے. لیکن ایک کہتا ہے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، میں مندہ ہی نہیں زکوٰۃ نو. سب سے پہلے یہ بات قارون نے کہی تھی اور اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو زمین کے اندر دھسایا اور قیامت تک دھستا رہے گا. اس لیے زکوٰۃ بڑا اہم رکن ہے. اب پہلے آپ ایک مثال سمجھیے، پھر اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے. جس طرح کوئی آدمی اپنی کھیتی اگاتا ہے اور اس کو 3 چیزیں کھیتی میں ضروری ہیں. سب سے پہلے بیج اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کا بیج اچھا نہیں ہے، جتنی مرضی بہترین زمین ہو، اگر بیج اچھا نہیں کبھی اچھی کھیتی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. اب بیج اچھا ہے، جو زمین ہے وہ کلر والی ہے تو سونے کا بیج بھی اس میں ڈال دیں گے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تیسری چیز کہ جو کسان ہے اس کو تجربہ ہونا چاہیے کہ کب بیج ڈالنا ہے، کب پانی لگانا ہے، کب سپرے کرنا ہے، کب کھاد ڈالنی ہے. اب میرے جیسا کسان ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، تو وہ بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، ساری فصل پھر برباد ہو جائے گی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے. یہ تینوں چیزیں زکوٰۃ کے اندر بھی چلیں گی. سب سے پہلے بیج، اس کی مثال وہ مال ہے جو ہم زکوٰۃ میں دینے والے ہیں. اگر یہ مال حلال ہوگا تو اللہ کی رضا کا پودا اگے گا، اللہ کی رضا کے پھل ہمیں ملیں گے. اور اگر مال ہوا حرام تو یاد رکھے حرام مال اس گندے بیج کی طرح سے ہے، جتنی مرضی اچھی جگہ ڈال دیں اس سے فصل نہیں اگا کرتی. حرام مال سے دی ہوئی زکوٰۃ اور صدقے سے اللہ کو راضی کرنا یہ اللہ سے مذاق ہے، یہ اللہ کی توہین ہے. بالکل ایسی جیسے کوئی آدمی خنزیر کو لے اور اس کے اوپر چھری چلا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہ اللہ کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے حکموں کی توہین اور مذاق ہے کہ خنزیر کبھی حلال نہیں ہو سکتا اور یہ پھر اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کر رہا ہے. اسی طرح حرام مال سے کبھی زکوٰۃ دی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں.
سود کا مال حرام ہے، چوری کا مال حرام ہے، رشوت کا مال حرام ہے، دھوکے سے کسی سے لیا ہوا مال حرام ہے۔ جو بھی حرام مال ہے، حرام مال کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس مال کی واجب ہے جو آپ کا ہے، اور یہ مال جتنا بھی ہے چوری کا، سود کا، رشوت کا، یہ ہمارا تو نہیں ہے، یہ کسی کا مال غلطی سے ہماری جیب میں آیا ہوا ہے دھوکے کے ذریعے۔ تو حرام مال کی زکوٰۃ دینا کسی پر واجب نہیں، بلکہ وہ سارے کا سارا مال مالکوں کو واپس پہنچانا واجب ہے کہ جس کا ہے اس کو دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی پتہ ہی نہ ہو کہ وہ مال کس کا ہے، اگر علم نہیں ہے تو پھر بغیر ثواب کی نیت کے وہ سارا حرام مال اس کو صدقہ کر دیں، جن کا ہوگا اللہ ان کو ثواب دے دیں گے، آپ کو بری کر دیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ تو بھئی وہ میرا مال نہیں ہے، میں اس کی زکوٰۃ کیوں دوں؟ اب دیکھو نا، آپ کے مال کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، میں نے تو نہیں دینی۔ اب وہ جو حرام مال ہے وہ میرا نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی مجھے نہیں دینی، بلکہ وہ سارا مال اس کے مالک کو واپس کرنا ضروری ہے، حرام مال کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز، وہ زمین جس میں ہم نے وہ بیج ڈالنا ہے، اب مال آپ کا حلال ہے، آپ اس کو ڈالنے لگے ہیں، تو جس کو زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے۔ اگر غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی تو حلال مال کی پوری زکوٰۃ بھی برباد ہو گئی، وہ کسی کام نہیں آئی، دوبارہ دینی پڑے گی۔ یہ کل عرض کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینی ہے۔ تیسری چیز جو آج کے درس میں آ رہی ہے وہ یہ کہ کسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب بیج ڈالنا ہے، کب پانی لگانا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ، آپ کا مال حلال ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی زکوٰۃ ہے، کن کن چیزوں کی زکوٰۃ ہے، اور حساب میں نے کیسے کرنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں پوری نہیں دیتے، کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں صحیح نہیں دیتے۔ اب جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا مجرم ہے، پوری نہ دینے والا بھی مجرم ہے۔ اب دیکھو نا، ابھی ہم نے ظہر کی 4 رکعتیں فرض پڑھی، اب ایک آدمی نے 4 رکعتیں پڑھی نہیں، اس نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ بھی مجرم ہے۔ اور ایک بندے نے 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے چلا گیا، بتاؤ اس کی نماز ہو گئی؟ اس کی وہ 3 بھی ضائع ہو گئی، وہ کسی کام نہیں آئی۔ 4 چھوڑنے والا اور 3 پڑھنے والا ایک جیسے ہی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ نہ دینا جرم ہے اور پوری نہ دینا بھی جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 روپیہ بھی اگر زکوٰۃ کا حساب میں آپ نے کم لگایا تو وہ 1 روپیہ تمہارے سارے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ 1 ماچس کی تیلی پورا جنگل جلا دیتی ہے، یہ 1 روپیہ پورا مال جلا کر رکھ دے گا۔ اس لیے پورا حساب کرنا چاہیے۔ زیادہ دے دے بہت اچھی بات ہے، کم نہیں ہونا چاہیے، یہ پوری ترتیب رکھنی ہے۔ اب اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے 5 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک وہ جس کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، دوسرا وہ جس کے پاس صرف چاندی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تیسرا وہ جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف پیسے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، چوتھا وہ آدمی جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسے ہیں، بیچنے کی چیزیں ہیں، کوئی چیزیں بیچنے کی اس کے پاس موجود ہیں، یہ چوتھا۔ پانچواں وہ آدمی جس کے پاس یہ چاروں یا 3 یا 2 تھوڑی موجود ہیں۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں، پانچوں کے حکم الگ الگ ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پر آتی ہے، سونا چاندی، پیسے، مال تجارت، لیکن میں نے اس کو 5 قسموں میں اس لیے بانٹا آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کے پاس صرف سونا ہے، نہ پیسے ہیں نہ چاندی ہے نہ کوئی بیچنے کی چیز ہے، صرف سونا، یہ بندے کے پاس تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ لوگ کماتے ہیں۔ ہاں، عورت کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ہے، اس کا خاوند اس کو کوئی خرچہ نہیں دیتا، اس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، 10 روپے بھی اس کی جیب میں نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی عورت ہو نہیں سکتی جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ بالفرض اگر کوئی عورت ایسی ہے یا کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی نہ پیسے نہ بیچنے کی چیز، تو اگر یہ سونا 7.5 تولے کے برابر ہوگا
تو زکوٰۃ آئے گی، اگر 7.5 تولے سے کم ہے پھر اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، ایک بندہ۔ اگلا، جس کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی بیچنے کی چیز ہے، صرف چاندی ہے۔ اب کون ہے جس کے پاس صرف چاندی ہو اور پیسے نہ ہو؟ بچوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو بڑوں کے پاس کیوں نہیں ہوں گے؟ چلو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، صرف چاندی ہے اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو زکوٰۃ آئے گی، اگر 52.5 تولے سے کم ہے، 50 تولے بھی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، صرف چاندی والا۔ اب تیسرا بندہ جس کے پاس صرف پیسے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی، نہ سونا، نہ بیچنے کی چیز، تو اب اس نے قرضے ورضے نکالے۔ میں نے ابھی حساب لگایا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت وہ 42,000 روپے بنتی ہے۔ اگر قرضے نکال کے اس کے پاس 42,000 روپے کی اماؤنٹ ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی۔ اگر نہیں ہے، کم ہے، 40 ہے، 38 ہے، پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آتی۔ تفصیل میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ چوتھا وہ بندہ ہے جس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، بیچنے کی چیزیں ہیں، دکان میں، گودام میں، کوئی پلاٹ شلاٹ جو بھی ہے۔ اب اگر وہ جو چیزیں بیچنے والی ہیں ان کی قیمت 42,000 روپے بن جاتی ہے قرضہ ورضہ نکالنے کے بعد، تو اس بندے پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس سے کم بنتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب جو 5ویں قسم ہے یہ تقریباً ہم سب کی ہے، یہ جو پہلی 4 ہیں یہ کوئی ایسا ہوتا ہے، 5ویں قسم میں 90% لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے پاس سونا بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت، 2 تولے 3 تولے، کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، یا چاندی ہے اور پیسے ہیں، یا پیسے ہیں اور کوئی بیچنے کی چیزیں بھی ہیں۔ اب یہ سب دکاندار اسی طرح ہوتے ہیں، آپ کے پاس بیچنے کا سامان بھی ہے اور پیسے بھی ہیں، یہ 2 چیزیں تو آپ کے پاس ہیں۔ جو گھروں میں ہیں ان کے پاس ظاہر زیور بھی کچھ ہوگا، کچھ پیسے بھی ہیں۔ عورتیں ہیں ان کے پاس پیسے بھی ہیں، زیور بھی ہے، بیٹی کے پاس الگ زیور ہے، بیوی کے پاس الگ ہے، ماں کے پاس الگ ہے، اور سب کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں۔ اب جس عورت کے پاس زیور بھی ہو، پیسے بھی ہو، ان دونوں کی قیمت لگائیں گے، سونا پیسے قیمت لگائیں، چاہے 2 تولے ہی سونا کیوں نہ ہو، چاندی ہے پیسے ہیں قیمت لگائیں، سونا ہے چاندی ہے دونوں کی قیمت لگائیں، بیچنے کی چیز ہے سونا ہے دونوں کی قیمت لگائیں۔ جب یہ چیزیں 2 یا 2 سے زیادہ اکٹھی ہو جائیں تو سب کی قیمت لگا کر دیکھیں گے 42,000 روپے بن گئے، اور قرضہ نکال کر 42,000 بن گئے۔ اگر بنتے ہیں تو پھر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اللہ نے ہم پر لاگو کر دیا ہے۔ اب بیوی کے پاس 3 تولے زیور بھی ہے، 100-200 روپے اس کے پاس ہیں بھی، اب زیور کی قیمت اور 200 روپے ان دونوں کو جمع کریں، جو کل بن جاتی ہے اس کی زکوٰۃ دیں۔ ماں کے پاس 2 تولے زیور ہے، پیسے بھی جڑے ہوئے ہیں 500-700 روپے، وہ پیسے اور زیور جمع کریں، قیمت لگائیں، اس کی زکوٰۃ دیں۔ بیٹی ہے اس کے کان میں بندے ہیں، آپ نے دیے ہیں، وہ اس کی مالک ہے، اب وہ سونے کی قیمت لگائیں، اور پیسے بیٹی کے پاس اگر ہیں تو وہ جمع کریں، دیکھیں اس کی زکوٰۃ بنتی ہے نہیں بنتی۔ یہ پورا حساب کرنا ہمارے ذمے ہے، ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، بل ہم دیتے ہیں، مکان ہم بنواتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں۔ جدو زکوٰۃ دی باری آندی ادو کھا میٹ لینے بھئی، اب بھی ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے کہ میری بیٹی کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، ماں کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں کہیں آتی۔ پورا اپنے گھر جا کر ہمیں حساب لگانا ہے، ان کا بھی اور اپنا بھی۔ اب تفصیل سمجھیے، سونا اور چاندی یہ آپ کے استعمال میں ہے تب بھی زکوٰۃ آئے گی، نہیں ہے تب بھی زکوٰۃ آئے گی، پہنا ہوا ہے تب بھی آئے گی، زیور کی شکل میں ہے تب بھی آئے گی، ٹکی پڑی ہے تب بھی آئے گی، جس شکل میں بھی سونا چاندی ہوگا اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ جی جو استعمال میں ہوتا ہے سونا اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ابو داؤد شریف میں کئی حدیثیں ہیں، حضور علیہ السلام نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دے تھے، ان سے پوچھا اتؤدیانی زکاتہا،
اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی ہم تو نہیں دیتی۔ فرمایا تم چاہتی ہو یہ کنگن آگ کے بنا کر تمہیں پہنائے جائیں؟ کہا جی ہم تو نہیں چاہتے۔ فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب پہنے ہوئے کنگنوں کو حضور کہہ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس سے زیادہ اور بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ زیور استعمال میں ہوگا تب بھی اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ جی سونا 7.5 تولے ہوگا پھر زکوٰۃ آؤگی، چاندی 52.5 تولے ہوگی پھر زکوٰۃ آؤگی۔ وہ عرض کر دیا ہے اکیلا سونا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسے نہ چاندی نہ بیچنے کا سامان، تب یہ نصاب ہوتا ہے۔ اگر 2 چیزیں ہیں پھر 2 تولے 1 تولے سونے کی بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے ہمارے اوپر۔ ایسا نہ ہو کہ چند روپے بچانے کے چکروں میں اللہ کو ناراض کر دیں، چند روپے کی بچت کے چکر میں اپنا سارا مال ہم برباد کر بیٹھے۔ اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز پیسہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ ہمیں دینی ہوتی ہے۔ اب پیسہ صرف وہی نہیں ہے جو آپ کی جیب میں ہے، پیسے کی شکلیں بکھری ہوئی ہیں۔ مثلا جو بینک میں ہے وہ بھی آپ کا پیسہ ہے، وہ بھی جمع کریں۔ جو کسی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے وہ بھی جمع کریں۔ کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے اس کو بھی آپ جمع کریں۔ کمیٹیاں دی ہوئی ہیں اور ابھی نکلی نہیں ہے، جتنی کمیٹیاں چلی گئیں وہ ساری جمع کریں۔ انشورنس کروائی تھی، جتنے پیسے انشورنس میں جمع کروائے ہیں وہ سارے پیسے آپ کے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے، ان پیسوں کو بھی جمع کریں۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی تھی، اس سے پیسے لینے ہیں، وہ پیسے بھی آپ کے ہیں، وہ بھی آپ جمع کریں۔ پرائز بانڈ گھر میں پڑے ہیں، ان کی قیمت لگوائیں۔ بچوں کی شادی کے لیے، حج کے لیے، مکان بنانے کے لیے پیسے جوڑ رکھے ہیں، ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ بھائی یہ نہیں کہ جو علیحدہ ہے صاحب علیحدہ نہیں ہے، پیسہ آپ کے پاس جس شکل میں بھی ہے سارے کے سارے پیسے کو جمع کر کے کاغذ پر لکھیں۔ بالفرض وہ بن گئے ہیں 5 لاکھ روپے۔ پھر سونا چاندی جتنا بھی ہے آپ کے پاس اس کی قیمت بنوا کر لکھیں۔ بالفرض وہ بن گئے 3 لاکھ روپے۔ 5 لاکھ پیسے، 3 لاکھ روپے سونے کے، کل 8 لاکھ ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں آپ نے بیچنے کے لیے کیا کچھ خریدا ہوا ہے۔ جو چیز بھی کبھی بھی بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، دکان خریدی تھی، پلاٹ خریدا تھا، مکان خریدا تھا، دکان کا سارا سامان بیچنے کے لیے لیا ہے، گودام کا سارا سامان بیچنے کے لیے ہے، کوئی موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا، تنکا بھی اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اس کی بھی قیمت آپ لگائیں۔ بالفرض یہ بھی 5 لاکھ بن گئی۔ اب 8 پہلے تھے، 5 یہ، اب آپ کے پاس کل 13 لاکھ روپے بن گئے ہیں جن کے آپ مالک ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہوا ہے۔ اب یہ 13 لاکھ ہیں، ابھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب دیکھو اللہ کتنے مہربان ہے کہ میرے بندے پر بوجھ نہ آئے۔ اللہ نے کہا میرے بندے ابھی نہیں، ٹھہر جا، ابھی تو میں نے تجھ سے رعایت کرنی ہے۔ یا اللہ وہ کیا رعایت ہے؟ وہ رعایت یہ ہے کہ میرے بندے یہ دیکھ تو نے قرضہ کتنا دینا ہے، لوگوں کا جو تم نے دینا ہے وہ لکھیں، اسکول کی بچے کی اس ماہ کی فیسیں جو نہیں دیں وہ لکھیں، مکان دکان کا کرایہ نہیں دیا اس مہینے کا یا پچھلا وہ سارا لکھیں۔ اسی طرح آپ نے کسی کو کوئی چیز خریدی تھی اور پیسے نہیں دیے وہ لکھیں، یہ بھی قرضہ ہے۔ بیوی کا حق مہر ابھی تک نہیں دیا وہ بھی قرضہ ہے، وہ بھی لکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد اب دیکھیں یہ کتنے بن گئے۔ اب جب آپ نے حساب لگایا تو قرضہ آپ کا بن گیا 10 لاکھ روپے۔ اب قیمت کل تھی 13 لاکھ جو آپ کے پاس بنی، تو 13 میں سے 10 لاکھ آپ نے نکال دیے، اب بن گئے 3 لاکھ روپے۔ ان 3 لاکھ روپے کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے صرف۔ اور یہ 3 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ اب سوچیں، آپ کہیں گے پتہ نہیں کتنی بن جانی، صرف 7,500 روپے، صرف 7,500 روپے 3 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 لاکھ پہ 2,500 آتی ہے۔ اب بتاؤ 7,500 1 سال بعد آپ نے اللہ کو تھوڑا سا دیا ہے، یہ کوئی بہت بڑا احسان ہو گیا؟ جس مالک نے اتنا عطا کیا ہم اس کو دیتے ہوئے کیوں ڈرے؟ اب دیکھو میرے عزیزو، عرض یہ ہے، اب یہ لمبا چوڑا حساب آپ کہیں گے جی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، باتیں تو بہت سی ہو گئی ہیں۔ اس کی آسانی کے لیے ہم نے ایک فارم مدرسے نے چھپایا ہے جس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، اور اس فارم کے اندر آپ اپنی ہر چیز کو صرف لکھیں گے اور خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔
اور واجب ہے تو کتنی واجب ہے جو آپ نے دینی ہے۔ یہ فارم اپنے گھر لے جائیں، اپنے والدہ کو دیں، بیوی کو دیں، بھائی کو دیں، ان سے کو بند کمرے میں بیٹھ کے اس کو پر کرو اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر دیکھو تم پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ بہت سے لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جے مولوی کو پوچھ لیا تو انہوں پتہ لگ جانا میرے کو اتنے پیسے ہے، تو بھائی ہم نے کون سا انکم ٹیکس والوں کو بتا دینا ہے، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ ٹیکس دیں نہ دیں، لیکن کسی عالم سے ایک دفعہ تفصیل سے اپنی مسئلہ پوچھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پر زکوٰۃ زیادہ آتی ہو اور آپ تھوڑی دیتے ہو۔ چند دن پہلے ایک بھائی مجھے ملے، میں نے ان سے کہا زکوٰۃ کی کیا ترتیب ہوتی ہے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے جی آپا تے کدی حساب نہیں کیتا، دئی رکھی دی 500 1000 2000 جدو اللہ نے بغیر حساب دیتا آپا کیوں حساب کریے۔ تو میں نے کہا دی نیت اگر آپ کی اچھی ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اللہ نے آپا نو کیا حساب کرو، اے نہ ہوئے آپا 2 نمبری کر دیے بھی ہم دینی ہو 10,000 دے دیں 8,000 اور اللہ پر احسان بھی ہو یا اللہ تو نہیں حساب کردہ میں بھی نہیں کردہ ہے ویک میں دے جانا۔ بھائی حساب کر کے دینا ہے، اللہ ہمیں بغیر حساب دیں گے اس کی مہربانی ہے، لیکن ہم نے اللہ کو حساب کر کے دینا ہے کہ کہیں کمی نہ ہو جائے۔ اللہ جو دے رہے ہیں اس کی مرضی، تھوڑا دے زیادہ اسے بھائی کون پوچھ سکتا ہے۔ ہمیں اللہ نے پابند کیا تم نے پوری زکوٰۃ دینی ہے، حساب کر کے دینی ہے، اگر کمی ہو گئی تو بھائی پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اللہ نو کدی حساب کر کے نہیں دے دا ہوندا، اس نے کہا ہے مجھے حساب کر کے دو، پھر ہم کیوں بغیر حساب دیں۔ اچھا جی ہانڈی چے کنا نمک پائی دا، او نہیں جی آپا کدی حساب نہیں کیتا، آنکھ بند کر کے پا دی دا جنہ پہ گیا۔ ایسے کوئی ہنڈیاں پکاتی ہے؟ ہر عورت کہتی نا جی میرا خاوند بڑا سخت ہے، میں تو آدھی چمچی ڈالتی ہوں۔ تو ہم ہر چیز میں حساب کرتے ہیں کہ کہیں کمی بیشی ہو گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو زکوٰۃ میں کیوں حساب نہیں کرتے، کیوں ہم اپنے اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے؟ اس لیے وہ جمعے والے دن فارم بھائیوں کو دیے تھے، جن کو مل گئے ہیں ان کو تو ٹھیک ہے، جن کو نہیں ملے وہ فارم لے لیجئے اور اس کو پر کریں گے۔ نقشہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ میری جیب میں ہے۔ اس کے ایک طرف جو رقم لکھنی ہے وہ ہے جن پر زکوٰۃ آئے گی، وہ آپ نے یہاں خالی خانے میں چیزیں لکھی ہیں اس کے سامنے لکھتے جانا ہے۔ دوسرا خانہ وہ ہے جو قرضہ آپ کے اوپر ہے، اس کی شکلیں ہیں، وہ آپ نے یہاں لکھ لینا جو بنے گا۔ پھر جتنی یہ رقم بن جائے گی اس کو کل رقم سے نکال دیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا 42,000 بچ گئے کہ نہیں بچے۔ اگر 42,000 بچ گئے ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں، اگر تھوڑے بچے ہیں پھر آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، اور وہ زیادہ ہیں تو بھئی اس کو پھر آپ زکوٰۃ دیں۔ اس کے اوپر حساب لکھا ہے، جتنی رقم بچے اسے 40 پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ آپ ادا کر دیں۔ آخری بات یہ سمجھنے، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ آئے گی، ابھی تو یہ 4 ماہ پہلے آئے تھے یہ 1 لاکھ روپے، تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، چیزوں پر پیسوں پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا، سال کا چیزوں اور پیسوں والے پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ مثلا آپ اس کو مثال سے سمجھیں، میں جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو زکوٰۃ کے قابل میں ہوتا۔ جب میری شادی ہوئی ہے میرے والد صاحب نے مجھے زیور بھی دیا، مجھے پیسے بھی دیے کہ یہ تمہارے ہیں، اب تم اس کے مالک ہو۔ اس دن میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں زکوٰۃ دیتا، لیکن میں نے ابھی دینی نہیں ہے، دینی 1 سال کے بعد ہے۔ مثلا 1 رمضان کو مجھے اتنے پیسے مل گئے تھے کہ میں 42,000 روپے مل گئے تھے بالفرض، یا اتنی قیمت کا سونا مل گیا۔ اب اگلے سال جب 1 رمضان آئے گا تو میں نے دیکھنا ہے آج میرے پاس 42,000 سے زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر میرے پاس آج بھی پیسے اتنے یا اس سے زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے پورا سال میں مالدار ہی رہا ہوں، بیچ میں جو آیا گیا اس کا کوئی حساب نہیں۔ آج 1 سال میرے اوپر ایسا گزرا ہے کہ پچھلے سال اسی تاریخ میں مالدار تھا، آج 1 سال کے بعد بھی اسی تاریخ میں مالدار ہوں، تو اللہ نے مجھے کہا میرے بندے دیکھ پچھلے سال بھی تو مالدار، پورا سال تو مالدار رہا، آج بھی سال گزرنے کے بعد تیرے پاس یہ پیسے ختم نہیں ہوئے ہیں،
اب اس کی تو زکوٰۃ دے دے۔ اب جو پیسے 2 ماہ پہلے بھی آئے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ آج یکم رمضان ہی کو مجھے دے دینی چاہیے۔ اب اگر میں کہوں نہیں جی ایتے سال بعد میں حساب کروں گا، پھر کوئی 80-90 منشی رکھیں آپ اپنے، جو حساب رکھیں جنوری دے پہلے ہفتے دی رقم ہے وا، دوجے ہفتے دی رقم ہے وا، اندے چو انے آئے انے گئے، پھر ہور آ گئے ہور کٹ گئے۔ تو اتنے منشیوں کی جو تنخواہ آپ دیں گے اس سے اچھا نہیں آپ زکوٰۃ ہی دے دیں اور جان چھوٹ جائے اور یہ اتنے بڑے جھنجھٹوں سے ہم نکل جائیں۔ دیکھو تھوڑے بہت پیسے بنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کو دینا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اب یہ ترتیب ہے زکوٰۃ کے نصاب کا حساب کرنے کی جو میں نے عرض کر دی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ فارم آپ لے جائیں گے تو اس میں بالکل ہی سہولت ہے، آپ اس کو پر کر لیجئے، لیکن نیت کر لیں ایک ایک پائی زکوٰۃ کی ادا کرنی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو دینے میں کمی نہیں کی، یاد رکھو وہ بڑا غنی رب ہے، بڑا کریم رب ہے، وہ تو اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں دیتا، لیکن جو اس کے حکم پر خرچ کرے وہ اسے کتنا زیادہ عطا کرے گا خوش ہو کر۔ اس لیے ہم خوش ہو کر اپنے اللہ کو زکوٰۃ دے دیں اور انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔